السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما والحمد لله على كل حال۔ قابل صد احترام حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، امت کی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں اور امت کے نونہال بچوں، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، عظمت و کبریائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، مربی و مدبر ہے۔ بعدہ صلاۃ والسلام کا نزول ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً اس ذات مقدسہ مطہرہ مبرکہ پر جن کا نام اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک بڑی پیاری آیت تلاوت فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالی اس آیت کریمہ میں اہل ایمان سے مخاطب ہو کر اپنی اور اپنے اہل و عیال کی فکر کرنے کی تعلیم دے رہا ہے کہ خود کو اور اپنے اہل و عیال کو نار جہنم سے بچانے کی پوری کوشش تمہیں اس زندگی میں کرنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو وَأَهْلِكُمْ نَارًا اور اپنے گھر والوں کو نار جہنم سے بچاؤ، وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ اس آیت کو موضوع بنا کر آج آپ کے سامنے اولاد کی تربیت پر کچھ گفتگو کریں گے۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو غور سے سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، آمین یا رب۔ محترم بھائیوں، یقیناً اولاد دنیا کی عظیم ترین نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، بلکہ قرآن کہتا ہے زندگی میں رونق اولاد سے ہے، گھر اور خاندان میں رونق، خوشیاں اولاد سے ہی ہوا کرتی ہیں۔ المال والبنون زینت الحیات الدنیا، اللہ نے کہا کہ اگر ہاتھ میں مال ہو اور گھر میں اولاد ہو تو یہ مال اور اولاد زندگی کا سب سے بہترین سکون ہے۔ قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید اولاد کے سلسلے میں دو نظریے پیش کرتا ہے۔ کچھ آیتیں ایسی ہیں جن آیتوں میں اولاد کو ایک نعمت قرار دیا گیا،
کہا گیا کہ اولاد ایک نعمت ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اولاد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتحان کہا، فتنہ کہا، آزمائش کہا، بلکہ یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اولاد تمہارے لیے، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے، ان سے بچو، دشمن تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی کہا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نوح علیہ السلام کی زبانی فرما رہا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے لوگوں تم توبہ کرو، استغفار کرو، توبہ کرو، استغفار کرو۔ اگر تم توبہ و استغفار کرتے رہیں گے تو اس سے کیا ملے گا؟ انہو کان غفارا، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، یرسل السماء علیکم مدرارا، اور کیا ملے گا؟ اللہ آسمان سے موسلا دھار نفع بخش بارش نازل فرمائے گا۔ پھر اور کیا ملے گا؟ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مال کی نعمت سے نوازے گا اور اولاد کی نعمت سے تمہیں نوازے گا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو نعمت قرار دیا، اور ایسے ہی بہت ساری آیتیں ہیں جن میں اولاد کو نعمت کہا گیا ہے، اور کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولاد کو فتنہ کہا، آزمائش کہا، امتحان کہا۔ اللہ فرماتے ہیں فَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں خبردار، جان لو، ہوشیار رہو کہ یہ تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، امتحان ہے، آزمائش ہے۔ اور آگے اللہ نے کہا وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، جو شخص اس آزمائش میں کھڑے اترتے ہیں یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک انہیں بڑے اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ اور سورہ تغابن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم فاحذروہم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، تم میں سے بعض کی بیویاں اور تم میں سے بعض کے بچے تمہارے دشمن ہیں، فاحذروہم، زندگی میں ان سے آگاہ رہو، ان سے بچتے رہو اور ان سے خبردار رہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا یہاں پر غور کریں کہ یہ دونوں تصور اپنی جگہ پر بالکل بجا ہیں، یہ دونوں تصورات بالکل اپنی جگہ پر بجا ہیں۔ اولاد اگر نیک ہے، اولاد اگر صالح ہیں، اولاد اگر متقی ہیں، اولاد اگر نمازی ہیں، اولاد اگر مطیع و فرما بردار ہیں تو پھر زندگی کی یہ عظیم ترین نعمت بن جاتی ہے۔ یہی اولاد اگر بگڑ جائے، یہی اولاد اگر نافرمان بن جائے، یہی اولاد اگر بد اخلاق بد کردار بن جائے، یہی اولاد اگر بے نمازی بن جائے تو پھر انسان کو اس کی زندگی میں دوسرے عذاب کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس سے بھی بڑا عذاب کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ دور جس دور میں ہم گزر رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یا جس دور میں ہم جی رہے ہیں، یا جس دور میں ہم نے اپنی آنکھوں کو کھولا ہے، یہ دور قرب قیامت کا وہ دور ہے جہاں پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری پیشین گوئیاں متحقق ہو چکی ہیں، متحقق ہو رہی ہیں۔ ان میں سے ایک پیشین گوئی یہ ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرے گی۔ آج یہ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آنکھوں سے، اولاد قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کے ساتھ غلاموں جیسا سلوک کرے گی، غلاموں جیسا برتاؤ کرے گی، اور یہ آج ہمارے منظر عام پر ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں۔ یاد رکھنا میرے عزیز ساتھیوں، آدمی کی سب سے بڑی کمائی کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ انسان کی سب سے بہترین کمائی کیا ہے؟ اپنی اولاد کو نیک بنا دو، یہ سب سے بڑی کمائی ہے۔ اپنی اولاد کو با اخلاق با کردار بناؤ، یہ سب سے بڑی کمائی ہے۔ اپنی اولاد کو نمازی اور دیندار بناؤ، یہ سب سے بڑی کمائی ہے۔ اپنی اولاد کو اپنے لیے دنیا اور آخرت کا اگر بہترین سرمایہ بنانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اپنی اولاد کو اپنا قیمتی وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بات چیت کرو۔ آج ماں باپ کے ساتھ بچوں سے بات کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، ٹائم اسپینڈ کرنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے۔ باپ خود اولاد کو اپنے بچوں سے اپنے والد سے ملنے کے لیے کئی دن گزر جاتے ہیں، باپ بچوں سے بات نہیں کرتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی اولاد دنیا کا اور آخرت کا
سب سے بہترین سرمایہ بنے تو آپ اپنی اولاد کو وقت دو، اپنا قیمتی وقت دو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کے ساتھ بیٹھ کر کے ان کی تربیت کرو۔ یقین جانو یہ اولاد تمہارے لیے دنیا اور آخرت کا سب سے بہترین سرمایہ بنے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، جہاں تک تربیت کی ہم بات کرتے ہیں، یہ تربیت کیسے ہونی چاہیے، یہ تربیت کیسی کرنی چاہیے، تو میں حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بہترین مقولہ ہے، بہترین قول ہے۔ بعض لوگوں نے اسے عبد الملک بن مروان کا بھی قول کہا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیسی کرنا ہے، دیکھو فرماتے ہیں کہ لاعبوہم سبعا وعدبوہم سبعا وصاحبوہم سبعا۔ فرماتے ہیں کہ اس بچہ جب 7 سال کی عمر تک ہوتا ہے نا، تو بچوں کے ساتھ کھیلو، ان کے ساتھ پیار کرو، ان کے ساتھ لاڑ کرو، اور ان کی خواہشات کو پورا کرو۔ 7 سال کی عمر تک بچوں کے ساتھ پیار کرنا چاہیے، محبت کرنا چاہیے، لاڑ کرنا چاہیے، اور ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشوں کو پورا کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو 7 سال سے لے کر کے 7 سال تک، یعنی پھر 7 سال، یعنی 7 سال سے لے کر کے 14 سال تک ادبوہم وعلموہم، فرماتے ہیں کہ بچوں کو ادب سکھلاؤ، بچوں کو تادیب سکھلاؤ، ان کی تعلیم و تربیت کی طرف توجہ دو۔ اس عمر میں بچہ جو سیکھتا ہے نا، جو بھی سیکھتا ہے 7 سال سے لے کر کے 14 سال کی عمر تک، یہ کنقش فی الحجر، پتھر کی لکیر کی طرح اس کے دل و دماغ پر پیوست ہو جاتا ہے، دل و دماغ پر پیوست ہو جاتا ہے۔ 7 سال سے 14 سال کی عمر تک بچوں کو تعلیم دینا ہے، ان کی تربیت کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر 14 سال سے لے کر کے 21 سال کی عمر تک کیا کرنا ہے؟ وصاحبوہم، ان کے دوست بن جاؤ، ان کے دوست بن جاؤ، انہیں دینداری سکھاؤ، انہیں دنیا داری سکھاؤ، اور انہیں ذمہ داریوں کا احساس دلاؤ۔ یہ ہے تربیت کا سب سے بہترین مرحلہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، تربیت کے بہت سارے تقاضے ہیں، تربیت کے بہت سارے تقاضے ہیں۔ آج ماں باپ والدین ہونے کی حیثیت سے اب وہ اپنے آپ پر ذمہ داری کیا سمجھتے ہیں پتہ ہے؟ اپنے ماں باپ ہونے کی حیثیت سے کیا ذمہ داری ہے ہم پر؟ ہم کیا سمجھتے ہیں؟ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اچھا کھلانا، اچھا پلانا، اچھا کپڑا پہنانا، ان کو اچھے اسکول میں پڑھانا، ان کو اچھے کالج میں پڑھانا، یا پھر ان کے لیے جب بڑے ہو جائیں تو ان کے لیے کاروبار سیٹ کر دینا، اور پھر ان کے لیے اچھی لڑکی تلاش کر کے ان کی شادی کر دینا۔ ایک باپ ہونے کی حیثیت سے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اتنا کر دیا تو میری ذمہ داری ختم ہو گئی، میری ذمہ داری ختم ہوگی، اچھا کھلایا، اچھا پلایا، اچھا پڑھایا، کاروبار سیٹ کر کے دیا، اچھی جگہ شادی کر دی، میری ذمہ داری اب ختم ہو گئی، میں بری ہو گیا۔ نہیں میرے عزیز ساتھیوں، ذمہ دار ماں باپ وہ ہیں جو اپنی اولاد کی دنیا سے زیادہ آخرت کی فکر کرتے ہیں۔ یہ تو آپ نے ان کی دنیا بنا دی، آخرت کے لیے آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟ ایک ذمہ دار ماں باپ ہونے کے ناطے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے ان کی دنیا سے زیادہ ان کی آخرت کی فکر کریں، اس لیے کہ دنیا تو ایسے تیسے گزر جائے گی، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ ہر انسان کو اس کی دنیا عطا کرے گا، اللہ سب کو عطا کرے گا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا ہے تو ہماری دنیا دے کر کے بھیجا ہے، ہمارا مقدر لکھ کر کے بھیجا ہے، ہماری دنیا ہمیں ملے گی، ہمارے بچوں کی دنیا انہیں ملے گی، دنیا تو ایسے تیسے گزر جائے گی۔ فکر کس بات کی کرنا ہے؟ آخرت کی فکر کرنا ہے، آخرت کے سنوارنے کی فکر کرنا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، دنیا ختم ہو جائے گی، آخرت باقی رہے گی، ہمیشہ رہے گی، کبھی ختم نہیں ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے، اگر جو ماں باپ اپنے بچوں کی آخرت کی فکر نہیں کرتے، صرف ان کی دنیا بنانے میں لگے ہوئے ہیں، معاف کیجئے، یہ ماں باپ اپنی محبت میں جھوٹے ہیں، ماں باپ ان کی یہ محبت جھوٹی ہے۔ آپ کی محبت اگر سچی ہے تو آپ اپنے بچوں کی پہلے آخرت بنانے کی کوشش کریں، ان کو آخرت کی فکر دلائیں۔ یہ دنیا تو ایسے تیسے ختم ہو جائے گی، اللہ کے لیے اپنی بچوں کی آخرت کو سنواریں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تربیت کے بہت سارے تقاضے ہیں، لیکن اس میں سے جو حجر الاساس جسے کہتے ہیں، یعنی بنیاد کا پتھر جسے کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ والدین، یاد رکھو اس بات کو اچھی طرح یاد رکھو، ہم سب صاحب اولاد ہیں اور ہمارے لیے یہ باتیں بہت اہم ہیں، بہت ضروری ہیں۔ ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ نیک ہو، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا بچہ دیندار ہو، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں میرے بچے کے ذریعے پہچانا جاؤں۔ یہ چاہتے ہیں نا جی؟
میں میرے بچے کے ذریعے پہچانا جاؤں کہ جی فلاں آدمی فلاں بچے کا یہ باپ ہے. وہ تو بچے ایسے ہو، ہر آدمی یہ چاہتا ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ان کی تربیت کرنا بہت ضروری ہے. تو تربیت کے بہت سارے تقاضے ہیں. اس میں سے ایک سب سے پہلا مرحلہ جسے حجر الاساس کہتے ہیں یا پھر بنیاد کا پتھر کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ والدین جو اپنے بچے کو بنانا چاہتے ہیں نا، پہلے وہ خود بنے. یہ سب سے سخت ضرورت ہے. پہلے وہ خود بن کر کے بتائیں، اس کے بعد بچوں سے اس چیز کی امید رکھے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے، آپ پہلے نمازی بنے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ سچ بولے، تو آپ پہلے سچ بولیں. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ دیندار بنے، تو پہلے آپ دیندار بنے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ آخرت کی فکر کرے، تو آپ پہلے اپنی آخرت کی فکر کریں. تو میرے عزیز ساتھیوں، میرا بچہ اب یہ اگر آپ بولیں گے کہ جی میں نمازی نہیں بنوں گا لیکن میرا بچہ نماز پڑھنا ہوتا ہے نا، جیسا باپ باہر سے گھر کو آیا، جاؤ جی بیٹے نماز کو جاؤ. باپ گھر میں بیٹھا ہوا ہے اور بچے کو نماز کو بھیج رہا ہے. ہوگا ایسا؟ نہیں ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ نمازی بنے، دیندار بنے، آپ کا بچہ سچ بولے، دھوکہ نہ دے، جھوٹ نہ بولے، تو پہلے آپ کو نمازی بننا ہے، پہلے آپ کو دیندار بننا ہے، پہلے آپ کو سچ بولنا ہے. اس لیے کہ اولاد کے لیے والدین جو ہے نا، اولاد یہ والدین کا عکس ہوتے ہیں. اولاد یہ والدین کا عکس ہوتے ہیں. والدین کے لیے اولاد کے لیے والدین جو ہے نا آئینے کے مانند ہیں. بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کو دیکھتا ہے. بچہ وہی سیکھتا ہے جو ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھتا ہے. تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دیندار بنائیں تو پہلے خود دیندار بنے، پہلے خود دیندار بنے، خود نمازی بنے، خود اللہ والے بنے. ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ولدہ من کسبہ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہاری اولاد تمہاری کمائی ہے، تمہارا انویسٹمنٹ ہے. اور تمہاری کمائی کیسی ہے؟ تم جو کرو گے تمہاری اولاد. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد حضرات سے کہا کہ کوشش کرو کہ تمہاری نمازوں کا کچھ حصہ گھر کے لیے باقی ہو. تمہاری نمازوں کا کچھ حصہ گھر میں جا کر کے ادا کرو. ہاں جی، فرض نماز کے لیے آپ کو مسجد میں آنا ضروری ہے. فرض نماز کے لیے آپ کو مسجد میں آ کر کے نماز ادا کرنا ضروری ہے. ہر مرد کے لیے بلا کسی عذر کے وہ گھر میں ادا نہ کرے، مسجد کو آئے، مسجد میں آ کر کے ادا کرنا ہے. جہاں تک سنن و نوافل کا مسئلہ ہے، سنتوں کا مسئلہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کوشش کرو کہ تمہاری نمازوں کا کچھ حصہ یعنی سنتیں، نفل نمازیں گھر میں ادا کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جو بچے گھر میں ہیں نا، وہ بچے تمہیں دیکھیں گے، تمہیں فالو کریں گے. اگر آپ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو دیکھیں گے تو وہ بچے آپ کو نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر کے آپ کو فالو کریں گے اور وہ بھی سیکھیں گے اور وہ بھی نماز پڑھیں گے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مرد حضرات سے کہا کہ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھر میں بھی ادا کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا پتہ ہے؟ سلام کے سلسلے میں ہونا کیا چاہیے جی؟ سلام کے سلسلے میں ہونا تو یہ چاہیے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے. ہونا ہے نا، چھوٹے بڑوں کو سلام کرے. لیکن پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا آتا ہے؟ صلوات اللہ وسلامہ علیہ. جب بچوں پر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا تھا نا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ کر کے خود بچوں کو سلام کیا کرتے. اللہ کے نبی آگے بڑھ کر کے خود بچوں کو سلام کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی جو اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند و بالا ہیں، کھیلتے ہوئے بچوں کو سلام کر کر کے آگے بڑھ رہے ہیں. کیوں؟ سکھانا مقصود ہے، بتلانا مقصود ہے، ان کی تربیت مقصود ہے، ان کی تربیت مقصود ہے. تو یہ ضروری ہے قدوہ بنو، نمونہ بنو. میرے عزیز ساتھیوں، تو جو بنیادی بات ہے بچوں کی تربیت میں، والدین بچوں کے لیے اسوہ بنے، والدین بچوں کے لیے پہلے نمونہ بنے، والدین بچوں کے لیے قدوہ بنے، آئیڈیل بنے. اس لیے کہ بچہ وہی سیکھتا ہے جو والدین کو دیکھتا ہے. یہ سب سے پہلی شرط ہے. اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، تربیت کی جب بات آتی ہے تو بچپن ہی سے اپنے بچوں کو عقیدے کی تعلیم دو. عقیدے کی تعلیم دو. اپنی اولاد کو توحید کا سبق پڑھاؤ، اپنی اولاد کو اتباع سنت کا سبق پڑھائیں، اپنی اولاد کو محبت صحابہ و صحابیات کا سبق پڑھائیں. صحابہ و صحابات آج دیکھیں، ہمارے بچوں کو ہم جن اسکولز میں پڑھاتے ہیں وہ اسکولز زیادہ تر 99% زیادہ تر کیا ہیں؟ وہ غیر مسلموں کے ہیں، یا تو کرسچنوں کے ہیں، یا تو یہودیوں کے ہیں، یا تو نصرانیوں کے ہیں، یا تو غیر مسلموں کے ہیں. اور وہاں پر کیا سکھلایا جاتا ہے؟
یقیناً وہاں پر اسلام کی خلاف وہاں پر اور بہت سارے اسکولز تو ایسے ہیں باضابطہ صبح پریئر میں انہیں شپت دلائی جاتی ہے، انہیں وعدہ دلایا جاتا ہے، بلیس کیا جاتا ہے، ہاتھ اٹھا کر کے وہ بلیس کرتے ہیں کہ ہم عیسیٰ کو خدا مانتے ہیں. کئی چیزوں کو انہیں منوایا جاتا ہے، کئی چیزوں کی وہاں پر قسم کھلائی جاتی ہے اور بچے قسم کھاتے ہیں، بچے قسم کھاتے ہیں. یہ ہمارے اسکولوں کی حالت بنی ہوئی ہے. اسی لیے بچوں کے لیے اگر آپ بچپن سے ہی انہیں توحید کا سبق پڑھائیں گے، بچپن سے ہی اپنے بچوں کو آپ اتباع سنت کا سبق پڑھائیں گے تو پھر یہ بچے بڑے ہو کر کے بھی کبھی اپنی راہ راستے نہیں ہٹیں گے، راہ راستے نہیں ہٹیں گے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم خلیل اللہ کے سلسلے میں قرآن کہتا ہے کہ خلیل اللہ نے، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے بت پرستی سے پناہ مانگی تو نہ صرف وہ اپنے لیے پناہ مانگی بلکہ اپنے بچوں کے لیے بھی پناہ مانگی، اپنے بچوں کے لیے بھی پناہ مانگی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ تو مجھے بت پرستی سے دور فرما، تو مجھے بت پرستی سے بچا لے اور میرے بچوں کو بھی اللہ بت پرستی سے بچا لے، میرے بچوں کو بھی اللہ بت پرستی سے بچا لے. آج دیکھیں، اور آج کا ہمارا خصوصاً ہمارے ہندوستان کا تو ماحول ایسا بنا ہوا ہے، جگہ جگہ پر خبر پرستی، جگہ جگہ پر بت پرستی. ہر گلی کوچے کے اندر، ہر گلی کوچے میں ایک خبر ملے گی، ایک درگاہ ملے گی. اور ہمارے بچوں کے جو دوست ہیں وہ زیادہ تر یا تو مشرک ہیں یا تو غیر مسلم ہیں، اور وہ انہیں وہی گھول کر کے پلا رہے ہیں، اور ہمارا بچہ ان کے ساتھ میں رہ کر کے، ان کے اسکولز میں پڑھ کر کے، ان کے ساتھ میں جی کر کے، اٹھ کر کے، بیٹھ کر کے یہی سب سیکھ رہا ہے، ایک باپ کو اپنے بچے کی آخرت کی فکر سب سے پہلے ہونی چاہیے. ان کا پہلے عقیدہ درست کرو، ان کے عقیدہ مضبوط کرو، پھر خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں تمہارا بچہ کبھی نہیں بھٹکے گا. میرے عزیز ساتھیوں، لقمان حکیم کی نصیحت کو قرآن نے نقل کیا ہے. لقمان حکیم اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، چھوٹے سے بچے ہیں، لقمان علیہ السلام کے بچہ چھوٹا سا بچہ ہے، کیا سمجھاتے ہیں؟ یا بنیا لا تشرک باللہ. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اپنے بیٹے سے کہتے ہیں یا بنیا لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے یاد رکھنا، اے میرے بچے یاد رکھنا، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ان شرک لظلم عظیم، اس لیے کہ شرک روئے زمین پر سب سے بڑا گناہ ہے. بچوں کو شرک سے بچاؤ، بدعات سے بچاؤ، قبر پرستی سے بچاؤ، بت پرستی سے بچاؤ، توحید کا سبق پڑھاؤ. یہ سب سے پہلی ذمہ داری ہے ماں باپ کی. اس کے بعد اتباع سنت کا سبق پڑھانا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حدیث انہیں بتلانا، ہر چھوٹی بڑی حدیث کی طرف توجہ دلانا، اتباع سنت کی طرف توجہ دلانا، یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے. لیکن افسوس ہوتا ہے ہمارے ماں باپ پر کہ ماں باپ خود بچوں کے بگڑنے کا سبب بن رہے ہیں. ماں باپ خود خلاف سنت کو بچوں کو سکھا رہے ہیں، خلاف سنت کی تعلیم دے رہے ہیں. نعوذ باللہ. آج ہم میں سے کتنے ایسے ماں باپ ہیں نعوذ باللہ، بچوں کی خوشی کے لیے سنت کی کتنے خلاف ورزی کرتے ہیں، بچوں کی خوشی کے لیے برتھ ڈے مناتے ہیں، بیوی کی خوشی کے لیے میرج اینیورسری کرتے ہیں، اپنے گھروں میں لا کر کے کیک کاٹتے ہیں. جب انہیں پوچھا جائے تو کیا کہتے ہیں؟ جی بچے کی خوشی ہے، جی بیوی کی خوشی ہے. جی ارے اللہ کے بندو، تم بچے کو خوش کرنے کے لیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ کے نبی کیا فرماتے؟ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. مخلوق کی رضامندی میں خالق کی ناراضگی جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہر معاملے میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کے لیے کہا. ابھی ہم نے محرم کا روزہ رکھا، کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہود و نصارہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، اجی تم ان کی مخالفت میں 9 محرم کا بھی روزہ رکھو. بولے نہیں رکھے جی 9 محرم کا روزہ، 10 کا بھی رکھے، 9 کا بھی رکھے. کیوں رکھے؟ مخالفت میں رکھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی اپنے بالوں کو سفید مت چھوڑو، انہیں رنگ کرو، ہاں کالا رنگ مت کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ سے منع فرمایا. کہا کہ یہود و نصارہ اپنے بالوں کو نہیں رنگتے، تم رنگو جی. کیا کہا اللہ کے نبی؟ تمہیں رنگو جی، کیوں ان کی مخالفت کرنا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا اللہ کے نبی نے؟ یہودی بڑے بڑے مونچھ چھوڑتے ہیں اور داڑھیوں کو کاٹتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا نہیں جی، تم ان کی مخالفت میں مونچھ کو کتراؤ اور داڑھیوں کو بڑھاؤ.
ہر معاملے میں مخالفت کرنا ہے، اور برتھ ڈے منا کر کے، میرج اینیورسری منا کر کے، یا پھر مدرس ڈے، فادرز ڈے، ٹیچرز ڈے، یہ منا کر کے ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ کیا بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں؟ کیا بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ ہمارے خود کے، ہمارے جماعت کے ساتھی ایسے، کئی ہمارے ساتھی ایسے ہیں، کئی ہمارے ساتھی ایسے ہیں جو مسجد میں تو آتے ہیں تو ماشاءاللہ بڑے سنت کے مطیع و فرما بردار ثابت ہوتے ہیں، لیکن گھروں میں جا کر کے بیوی کی خوشی، سسرال والوں کی خوشی، بچے کی خوشی، سنتوں کو گلا گھونٹ رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ اللہ کے نبی نے ہر چھوٹی سی چھوٹی چیز میں یہود و نصارہ کی مخالفت کرنے کا حکم دیا ہے، اور ہم برتھ ڈے منا کر کے، میرج اینیورسری کر کے، پھر فادرز ڈے منا کر کے، مدرس ڈے منا کر کے کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ نعوذ باللہ کہ ہم مسلمان ہیں؟ شرم کرو مسلمانوں، اللہ تم سے ناراض ہو رہا ہے، اللہ تم پر غصہ ہو رہا ہے، نبی تم سے نبی مخالف کرنے کی بات کر رہے ہیں اور ہم ان کے مشابہت کر رہے ہیں۔ اللہ سے ڈرو، ایسا نہ ہو کہ کہیں اللہ کا غصہ تم پر نازل نہ ہو جائے، کہیں اللہ کا غیظ و غضب تم پر نازل نہ ہو جائے۔ اپنے بچوں کی تربیت کرو۔ اگر بچہ بولتا بھی ہے، ابو ہمارے کلاس میں فلاں بچے نے برتھ ڈے منایا، کیک کاٹا، چاکلیٹس بانٹے، آپ بتاؤ نہیں جی یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کی سنت ہے، یہ کرسچنوں کی عادت ہے، یہ ہم مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، ہم برتھ ڈے نہیں مناتے، ہم میرج اینیورسری نہیں کرتے، ہم فادرز ڈے، مدرس ڈے نہیں کرتے۔ یہ تعلیم دو اپنے بچوں کو، اللہ کے بندو۔ بچوں کی خوشی کے لیے آپ سنتوں کا گلا گھونٹ رہے ہو، بچوں کی خوشی کے لیے آپ نبی کی احادیث کا گلا گھونٹ رہے ہو، بچوں کی بیوی کی خوشی کے لیے تم اللہ کو ناراض کر رہے ہو۔ یہ تربیت، اتباع سنت کی تعلیم دے اپنے بچوں کو۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اپنے بچوں کا تعلق اس کے بعد قرآن سے جوڑو، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ، ناظرہ سکھاؤ، انہیں قرآن کو حفظ کراؤ، انہیں چھوٹے چھوٹے سورتیں بھی یاد دلاؤ، یا کم سے کم اتنا یاد دلاؤ کہ تمہارا بچہ صحیح انداز میں نماز ادا کر سکے۔ آج کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے، کتنے ایسے نوجوان ہیں ہمارے، اگر انہیں ٹھہرا کر کے نماز پڑھایا جائے، جہری نماز پڑھائے، اگر امام صاحب نہ ہو تو کہیں کسی نوجوان کو آگے بڑھے تو بڑھے گا وہ۔ ہم مسلمان ہیں، نعوذ باللہ، شرم آتی ہے ہمیں مسلمان کہتے ہوئے۔ باپ مر جائے تو ہم جنازہ نہیں پڑھا سکتے، پڑھا سکتے کیا جی؟ پڑھا سکتے کیا؟ بتاؤ، باپ مر گیا میرا، ماں مر گئی میری، ہم جنازہ نہیں پڑھا سکتے؟ یہ ہم مسلمان ہیں، جنازہ نہیں پڑھانے آتا۔ بھائی کا نکاح ہے، بہن کا نکاح ہے، امام صاحب کا، قاضی صاحب کا انتظار ہو رہا ہے، آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ، کسی بھائی کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ اٹھ کر کے اپنے بہن کا نکاح پڑھائے، اتنا تک نہیں آتا ہمارے کو۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں کو یہ سکھاؤ، اپنے بچوں کو یہ تربیت دو۔ ہم تو، ہماری زندگی تو ختم ہو گئی، کم سے کم ہمارے بچوں کی تربیت تو، ہماری بچوں کی تربیت تو بھی اچھی ہو۔ شرم آتی ہے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر کے، شرم آتی ہے ہمارے نوجوانوں کو دیکھ کر کے جنہیں جنازہ پڑھانے نہیں آتا، جنہیں نماز پڑھانے تک نہیں آتا۔ غلطی سے اگر امام تاخیر کر دے، یا امام اپنی مجبوری کی وجہ سے نہ آئے کسی وجہ سے، تو لوگ تاکتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا منہ دیکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا کون آگے بڑھے گا، کون پڑھائے گا، کون دیکھے گا۔ ارے نوجوانوں، نماز پڑھانا نہیں آتا تمہارے کو، کیا کیسے ہم مسلمان ہیں؟ 4 سورتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، 4 سورتیں ہمیں یاد نہیں ہیں، کیسی ہماری مسلمانیت ہے؟ شرم کرو مسلمانوں، اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، اپنے بچوں کو جنازے کو غسل دینا سکھاؤ، نماز جنازہ سکھاؤ، انہیں نکاح پڑھانا سکھاؤ۔ تم مرو تو کم سے کم تمہارے بچے تمہارے لیے دعائے خیر کرے، ایسے بناؤ، ایسے بناؤ، دعا کرے کہ ربی حب لی من الصالحین، دعا کریں اپنے تمہارے بچے، اپنے تمہارے ماں باپ کے لیے دعا کریں، ربی ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اب تمہارے بچوں کو یہ تک نہیں آتا، مر جاؤ گے تو کیا کرو گے مسلمانوں؟ اللہ کے لیے اپنے بچوں کو دیندار بناؤ، اس قابل بناؤ کہ تمہارے مرنے کے بعد کم سے کم تمہارے بچے تمہارے لیے مغفرت کی دعا کر سکے، مغفرت کی دعا کر سکے۔ اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، اس لیے کہ آج بڑی کوششیں کی جا رہی ہیں، بڑی بڑی تنظیمیں نکلی ہوئی ہیں کہ ہمیں کسی طریقے سے قرآن سے دور کیا جائے، ہمیں کسی طریقے سے حدیث سے دور کیا جائے، سنتوں سے دور کیا جائے۔ بڑے پیمانے پہ کام چل رہا ہے، بڑی کوششیں کی جا رہی ہے اس کے پیچھے۔ جی قرآن نہیں پڑھنا، جی قرآن پڑھنے کے لیے بڑا علم ہونا، قرآن یہ ہر کسی کی بس کی بات نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے عالم ہی ہونا، علماء ہی قرآن پڑھنا۔ نعوذ باللہ، جبکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ ہدی للناس، قرآن کو پڑھو، قرآن کو سمجھو،
قرآن ترجمے سے پڑھو، تفسیر سے پڑھو، یہ تمہارے زندگی کے لیے رہنما ہے، رہبر ہے، یہ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں، اور آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ قرآن، کیونکہ بڑی تنظیم ہے، بڑی کوششیں کی جا رہی ہے قرآن سے بچوں کو دور کریں، قرآن سے بچوں کو دور کریں، اور نعوذ باللہ کئی ایسے مساجد ہیں جہاں سے قرآن کو پورے طریقے سے غائب کر دیا گیا، بناوٹی کتابوں کو لا کر کے رکھا گیا ہے۔ صبح میں بھی وہی درس ہوتا ہے، شام میں بھی وہی درس ہوتا ہے، صبح سے شام تک وہی فالتو کی کتابیں پڑھی جا رہی ہیں مساجد کے اندر، قرآن کو ہٹا دیا گیا نعوذ باللہ۔ اللہ کے بندو، اگر تمہارے اندر اپنے بچوں کی حمیت ہے، محبت ہے، تو اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑو، قرآن سے جوڑو۔ جہاں ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر اسکولز میں لاکھوں کا پیسہ خرچ کر رہے ہیں، لاکھوں کی فیس باندھ رہے ہیں، ٹیوشن پر ٹیوشن پڑھا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں کا پیسہ ان پر خرچ کر رہے ہیں، وہیں قرآن پڑھانے کے لیے ہم اپنے بچوں کو 500 روپے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر کوئی عالم پوچھ بھی لے منہ کھول کر کے، بھائی تمہارے بچوں کو پڑھاؤں گا 200 روپے دو، تو کیا جی وہ قرآن ہے یہ فری میں پڑھانا؟ قرآن ہے یہ فری میں پڑھانا؟ کیوں فری میں پڑھائیں میرے عزیز ساتھیوں؟ کیا اس عالم کی زندگی نہیں ہے؟ اس کے بیوی بچے نہیں ہیں؟ اس کے اخراجات نہیں ہیں؟ اس کی ضروریات نہیں ہیں؟ جہاں دنیاوی تعلیم کے لیے آپ لاکھوں کا پیسہ خرچ کر رہے ہو، وہیں دینی تعلیم کے لیے، آخرت کے لیے، اللہ کے خاطر وہاں پر 200-500 روپے خرچ نہیں کر سکتے؟ اپنے بچوں کو اپنے دینی تعلیم سے جوڑو۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہاں ایک بات اور بتانا چاہوں گا، تعلیم صرف تعلیم نہیں ہونا چاہیے، تعلیم صرف تعلیم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بے حد ضروری ہے۔ بچپن ہی سے اپنے بچوں کو آداب سکھلاؤ، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو اخلاق سکھلاؤ، ہر قسم کے آداب سکھاؤ۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج ہو کیا رہا ہے، آج ہم صرف تعلیم کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اپنے بچوں کو تربیت نہیں دے رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج امت کا ایک بہت بڑا طبقہ، نوجوان لڑکے، نوجوان لڑکیاں ماں باپ کے خلاف ہو چکے ہیں، ماں باپ کے خلاف ہو چکے ہیں، اور وہ صاف کہتے ہیں کہ ہمیں ایک پرسنل اسپیس چاہیے، ہمارے ہر معاملے میں دخل اندازی مت کرو۔ کیوں؟ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی، ہم نے اپنے بچوں کو تربیت نہیں کی۔ آج بہت سارے بچے جو ہیں نا، ماں باپ بچپن سے ہی ان کی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں، مغربی کلچر کو اپنا رہے ہیں، اور ماں باپ کو اپنی زندگی میں مداخلت کرنے سے روک رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ماں باپ ہمارے کمرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر ماں آ بھی جائے تو ماں سے کہتی ہے بچی کہ امی اتنا بھی مینرز نہیں کیا تمہارے کو، بغیر کمرے میں آنے سے پہلے اجازت تک نہیں لیا نا تمہیں۔ ایک ماں کو اپنے بیٹی کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت چاہیے، ایک باپ کو اپنے بیٹے کے کمرے میں جانے کے لیے اجازت چاہیے۔ ماں باپ اپنے بچوں کا موبائل چیک نہیں کر سکتے، دیکھ نہیں سکتے، کیوں؟ یہ پرویسی نہیں ہے، آپ عدالت نہیں ہے، مغربی تہذیب کو اپنا رہے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں کو تربیت دو۔ اور ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا میرے عزیز ساتھیوں، یہی وجہ ہے آج ہم اپنے بچوں کی دینی تربیت نہ کرنے کی وجہ سے آج ہماری مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ بھاگ رہے ہیں۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو بتانا چاہوں گا، بھاگنے والی لڑکیاں کون ہیں؟ بھاگنے والی لڑکیاں مدرسے کی طالبہ ہیں؟ نہیں، بھاگنے والی لڑکیاں انجینئر ہیں، بھاگنے والی لڑکیاں ڈاکٹر ہیں، بھاگنے والی لڑکیاں پروفیسرز ہیں، بھاگنے والی لڑکیاں آئی ٹی کمپنیز میں کام کرنے والی ہیں۔ کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اپنی بچیوں کو دین کی تعلیم نہیں دی، دینی تربیت نہیں کی ان کی۔ میرے عزیز ساتھیوں، میرا تو کہنا یہ ہے کہ وہ تعلیم جو انسان کو اللہ سے دور کرے، اپنے خالق سے دور کرے، انسان بننے سے دور کرے، اس تعلیم سے بہتر ہے کہ اس تعلیم سے جہالت بہتر ہے، اس تعلیم سے جہالت بہتر ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو اعلیٰ تعلیم کے نشے میں دنیا تو دے رہے ہو، لیکن ان کی آخرت برباد کر رہے ہو، نعوذ باللہ۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، بچوں کو بچپن ہی سے ادب سکھلاؤ، احترام سکھلاؤ، تمیز سکھلاؤ، بڑوں کے ساتھ کیسے بات کرنا ہے سکھلاؤ، یہ سکھلاؤ کہ ماں باپ کیسے بات کرو تو اونچی آواز میں بات نہ کریں، نگاہیں جھکا کر کے بات کریں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں بچپن سے ہی سکھانا ہے، بچوں کو تربیت دینا ہے ان چیزوں کا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج میں ایک بات یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ آج سماج اور معاشرے میں بچوں کی غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھا جاتا، بچوں کی غلطیوں کو غلطی نہیں سمجھا جاتا۔ بچہ گالی دے رہا ہے، ماں بیٹھ کر کے ہنستی ہے، جی میرا بیٹا گالی دیا، شرم آتی ہے جی، ماں ہنس رہی ہے بیٹھ کر کے، بچی ڈانس کر رہی ہے ماں کے سامنے،
بچے ہنس رہے ہیں بیٹھ کر کے، ماں باپ ہنس رہے ہیں بیٹھ کر کے. نہیں، بچہ اگر غلطی کرتا ہے تو وہیں پر اسے ٹوکو، بچپن ہی میں روکو اسے، ورنہ یہ آگے چل کر کے ناسور بنے گا، ناسور بنے گا، اللہ کی قسم ناسور بنے گا، اور یہ بچے باغی بن جائیں گے، نافرمان بن جائیں گے. اسی لیے بچوں کو اگر بچپن ہی میں ان کی غلطیوں سے روکو. ایک دو تین مثالیں دوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، دیکھا کھجور پڑا ہوا ہے، اٹھا کر کے منہ میں ڈال دیا فوراً. اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ بچہ ہے کھا لیا چھوڑو، بچہ ہے کھا لیا، نہیں، اللہ کے نبی نے کہا کاخ کاخ، بچے میٹے میں نکالو، اس کو منہ سے نکالو، فوراً نکالو، تھوکو اسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تھوکنے کے لیے کہا، نکالنے کے لیے کہا کہ بیٹے آپ کو پتا ہونا چاہیے ہم آل محمد صدقہ نہیں کھاتے. امکان تھا، کانفرنس بھی نہیں تھا، پکا یقین بھی نہیں تھا کہ یہ صدقے کا کھجور ہے. امکان تھا اللہ کے نبی کو، ہو سکتا ہے کہ یہ صدقے کا کھجور ہو اور ہم آل محمد صدقے کا کھجور نہیں کھاتے، صدقہ نہیں کھاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ٹوکا، فوراً روکا انہیں. یہ بچے جب غلطی کرتے ہیں نا بچپن میں، انہیں روکو، اس پر ہنسو نہیں. یہ تربیت کا سب سے پہلا مرحلہ ہے. اس کے بعد ایک دوسری حدیث بتاؤں. ایک صحابی رسول کہتے ہیں کہ میں جب بچپن میں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھا تھا کھانے کے لیے. وہ ہوتا ہے نا جی اجتماعی کھانا، ایک صحن میں بیٹھ کر کے کھاتے ہیں. آج کل مندی کی شکل میں کھاتے ہیں، سب بیٹھ کر کے 4-5 آدمی بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھاتے ہیں. ایسی پلیٹ لگی ہوئی تھی. میں چھوٹا سا بچہ تھا، اللہ کے نبی میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. میں چھوٹا سا بچہ تھا، میں ادھر سے ہاتھ ڈال کر کے کھا رہا ہوں، ادھر سے ہاتھ ڈال کر کے کھا رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، کہا یا غلام. دیکھو سبحان اللہ، پیارے نبی کا سمجھانے کا انداز بھی دیکھو کیسا. تربیت جو ہوتی ہے نا جی، یہ شفقت سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے. تربیت میں غصہ نہیں چلتا، ڈانٹ ڈپٹ نہیں چلتا، مار پیٹ نہیں چلتی، غصہ نہیں. تربیت پیار و محبت سے. اللہ کے نبی نے کہا یا غلام سم اللہ کل بیمینک وکل مما یلیک. کہا اے میرے بچے ایسے نہیں کھاتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا، بیٹھ کر کے ہنسا نہیں، مذاق نہیں اڑایا، بلکہ اللہ کے نبی نے کہا اے میرے بچے کھانے سے پہلے جب کھانے کے لیے بیٹھو تو بسم اللہ کہو. ہمارے بچوں کو تربیت دو، یہ بسم اللہ کہو اور سیدھے ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے سے لے کر کے کھاؤ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں بچے کو سامنے سے لے کر کے کھاؤ. تو میرے عزیز ساتھیوں، تربیت کی جب بات آتی ہے تو یاد رکھو تربیت ہمیشہ شفقت سے ہوتی ہے، محبت سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے، ڈانٹ و ڈپٹ سے نہیں ہوتی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میری ماں بچپن میں کم سنی میں لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر گئی، اللہ کے نبی کے حوالے کر گئی. 10 سال تک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتا رہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا، لیکن کبھی ایسا نہیں دیکھا گیا، کبھی ایسا مجھے یاد نہیں. کہتے ہیں انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجھے یاد نہیں ہے کہ کبھی اللہ کے نبی نے مجھے ڈانٹا ہو، کبھی اللہ کے نبی نے مجھے غصہ کیا ہو، مجھے یاد نہیں ہے. تو میرے عزیز ساتھیوں، بچوں کو پیار سے سمجھائیں، محبت سے سمجھائیں، شفقت سے سمجھائیں، اس لیے کہ تربیت پیار و محبت اور شفقت سے ہوتی ہے. ہاں کچھ بچے ہوتے ہیں جہاں انہیں کچھ سختی کرنی بھی پڑتی ہے، مارنا بھی پڑتا ہے. اور میں بات بتاؤں، اولاد کے تذکرہ کرتے ہوئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ عَدَبًا. کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادب کے لیے، تعدیب کے لیے، ادب سکھلانے کے لیے کبھی کبھار اپنے بچوں کو اگر مارنا بھی پڑے تو مارو. اللہ کے نبی نے حکم دیا، اللہ کے نبی نے کہا کہ مارنا بھی پڑے تو مارو. یاد رکھو جب شریعت کہتی ہے بچوں کو مارنے کے لیے تو یہ سمجھو کہ یہ لاسٹ سب سے فائنل آپشن ہے، لاسٹ آپشن ہے. ہر طریقے کا آپشن استعمال کرنے کے بعد جب بچہ پھر بھی باغی ہے، پھر بھی نافرمان ہے، جب جا کر کے فائنل اسٹیپ کیا آتا ہے، مارنے کی بات آتی ہے. ایسا نہیں کہ ہر چھوٹی غلطی پر لے مارتے جا رہے ہیں، کوٹتے جا رہے ہیں. آج کچھ بے تجربے کار لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں، ماں باپ کو دیکھتے ہیں، بچوں کو ایسا مارتے ہیں، کبھی لکڑیوں سے مار رہے ہیں، کبھی بیلٹیں لے کر کے مار رہے ہیں، کبھی جو ہاتھ کو ملا لے کر کے مار رہے ہیں. نعوذ باللہ، حیوانوں کی طرح مارتے ہیں، جانوروں کی طرح مارتے ہیں. نہیں، ایسا شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب مارنے کی بھی بات آئی ہے تو بالسواک او نحوہ. کیا فرماتے ہیں؟ کس سے مارنا ہے؟ بالسواک او نحوہ. مسواک کی کاڑی آتی نہیں، کتنی بڑی رہتی، اتنی تو ہوتی نہیں. مسواک کی کاڑی سے مارو. او نحوہ، کنگھی ہے، کنگھی سے مارو. مسواک کی کاڑی، ارے اتنی چھوٹی سے تعدیب کے لیے مارنا ہے.
جانوروں کی طرح نہیں مارنا ہے، یہ ہمیں اسلام سکھاتا ہے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، اچھا یہاں پر ایک بات بتانا چاہوں گا، یاد رکھو تربیت ہمیشہ نرمی سے کرو، شفقت سے کرو، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخلہم الرفق۔ سبحان اللہ، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالی کسی گھر والوں کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا ارادہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی ان کے دلوں میں نرمی کو ڈال دیتا ہے، ان کے مزاج میں نرمی ڈال دیتا ہے، ان کی طبیعت میں نرمی ڈال دیتا ہے۔ باپ بھی نرم مزاج کا، ماں بھی نرم مزاج کی، بچے بھی نرم مزاج کے، تو سمجھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان گھر والوں پر بڑا ہی رحم و کرم فرمایا ہے، بڑا ہی رحم و کرم فرمایا ہے۔ تو الغرض میرے عزیز ساتھیوں، یہاں پر بچوں کی تربیت میں ایک دو باتیں بتا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ بچوں کی تربیت میں، خصوصاً لڑکیوں کی تربیت میں، صحابیات کی سیرت انہیں پڑھاؤ، صحابیات کی سیرت انہیں پڑھاؤ۔ بچوں کی تربیت میں صحابہ کی محبت ان کے دل میں ڈالو، صحابہ کی محبت۔ آج صحابہ سے ہمیں دور کیا جا رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اگر تم ایمان لاؤ، صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو صحابہ کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، آل بیت کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے، ہمارے دل میں ہونا چاہیے، حتیٰ کہ صحابیات کی محبت ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اپنے بچوں کو ان کی سیرت پڑھ کر کے بتاؤ، ان کی زندگی کو اپنے بچوں کے لیے نمونہ بناؤ۔ آج ہماری بچیوں کو دیکھتے ہیں، نوجوان بچیاں نعوذ باللہ، ہوتے تو پردے میں ہیں، نہ ہوتے تو پردے میں ہیں، لیکن ہمارے بچیوں کو بگاڑنے میں کہیں نہ کہیں ماں باپ کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ سب سے پہلے لا کر کے عذاب دے دیتے ہیں ان کے ہاتھ میں موبائل۔ بچی 7 سال کی نہیں ہے، 8 سال کی نہیں ہوتی ہے، لا کر کے محبت میں لا کر کے موبائل دے رہے ہیں، پتہ بھی نہیں چل رہا بچی کیا کر رہی ہے بند کمرے کے اندر۔ مسلمان بچیاں نعوذ باللہ فیس بک پر دیکھو، ٹویٹر پر دیکھو، فوٹوز اٹھاتے جا رہے ہیں، ڈالتے جا رہے ہیں، ہر چھوٹی بڑی چیز آپ کو سوشل میڈیا پر مل رہی ہے۔ ریلز بنا رہے ہیں بچیاں، ریلز پر بے پردگی، بے حیائی۔ ارے اللہ کے بندو، تمہاری بچی کیا کر رہی ہے تمہیں پتہ تک نہیں ہے؟ کیسے تم ماں باپ ہو؟ کہ ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ بچوں کی ہر حرکت پر نظر رکھے، وہ کس سے مل رہے ہیں، ان کے دوست کون ہیں، وہ کالج کو کیسے جا رہی ہے، کب آ رہی ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہم نے ان کو آزادی دے دی، نہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کی ہر حرکت پر نظر رکھے۔ اگر موبائل دلائے ہیں، آج کتنی ہماری بچیاں ہیں بے پردہ ہو کر کے فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر ننگا بازار لگا ہوا ہے۔ ہماری مسلمان لڑکیاں، بڑا افسوس ہوتا ہے، انہیں اللہ کے لیے صحابیات کی سیرت سکھاؤ، سیرت بتاؤ انہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرنے سے پہلے وصیت کرتے ہیں، اپنے گھر والوں کو وصیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شوہر کو بلا کر کے کہتے ہیں کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر میں دن کے اجالے میں بھی مر جاؤں نا تو مجھے رات کی تاریکی میں اٹھانا، میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اٹھانا، دن کے اجالے میں نہیں اٹھانا۔ کیونکہ عرب کے جو جنازے ہوتے ہیں نا، وہ ہماری جگہ بند نہیں ہوتے۔ آج بھی دیکھو، اب مکہ مدینہ میں تختہ ہوتا ہے، تختے کے اوپر لایا جاتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔ کون ہے، مرد ہے عورت ہے، جنازہ کبھی کبھار پردہ اڑ گیا تو آپ کو جنازہ دکھائی دے گا، کیونکہ تختے پہ لاتے ہیں وہ لوگ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اے علی، اگر میں دن کے اجالے میں بھی مر جاؤں تو میرا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھانا۔ کیوں؟ تاکہ کوئی کسی غیر محرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے، ایک اور صحابیہ، مرگی کی بیماری، فٹس بولتے نا، فٹس کی بیماری تھی انہیں، جگہ پر گرتی تھی، ان کے سطر کھل جاتا تھا، پردہ کھل جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیماری سے پریشان ہو کر کے اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، آ کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کیجئے، یہ مرگی کی بیماری سے بڑا پریشان ہو چکی ہوں، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ یہ میری بیماری کو ختم کر دے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں 2 آپشن ہیں، پہلا آپشن یہ ہے کہ تم اس بیماری پر صبر کرو، اللہ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کرے گا۔ دوسرا آپشن یہ ہے میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیماری کو ختم کرے گا۔ بولو کیا کرنا چاہتی ہو؟ کہا اللہ کے نبی پھر تو بیماری رہنے دو، جنت مل رہی ہے۔ کہا اللہ کے نبی بیماری رہنے دو، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ کے نبی اتنا دعا کیجئے کہ جب یہ مرگی کی بیماری آئے، فٹس آ جائے، میں کہیں گر پڑوں تو میرا سطر نہ کھلے، میرا پردہ نہ کھلے۔ ارے بے ہوشی کی عالم میں بھی پردے کی پڑی ہے، مرنے کے بعد بھی پردے کی پڑی ہے، اور آج ہماری بچیاں زندہ ہو کر کے بھی مردہ ہو چکی ہے۔
ان کے دل بھی مردہ ہو چکے ہیں، بے غیرت ہو چکے ہیں، بے حیا ہو چکے ہیں۔ کہیں نہ کہیں اس میں ماں باپ کی بڑی کوتاہی ہے، کہیں نہ کہیں اس میں ماں باپ کی بڑی غفلت ہے، اور کل قیامت کے دن ماں باپ اس گالوں سے پوچھے جائیں گے۔ الغرض میرے عزیز ساتھیوں، آخر میں ایک بات بتا دوں، تربیت کے حوالے سے ماں باپ کی سب سے اہم اور ضروری ذمہ داری یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو آخرت کی فکر دلائیں، جنت و جہنم کا تذکرہ ان کے سامنے کریں، خبر کی ہولناکیاں انہیں بتائیں، جہنم کی ہولناکیاں انہیں بتائیں، جنت کو کیسے حصول کرنا ہے انہیں سکھائیں، جہنم سے کیسے بچنا ہے انہیں بتائیں۔ یہ اگر تم بچپن سے ہی تعلیم دو گے نا، پھر انشاءاللہ کوئی بچی نہیں بگڑے گی، پھر انشاءاللہ کوئی بچی نہیں بھاگے گی، پھر انشاءاللہ کوئی بچے، ہماری بچیوں پر کوئی غیر مرد اس کی طرف نظر نہیں اٹھائے گا۔ آج ایک باپ بڑی بے شرمی سے کہتا ہے کہ میرے بچی کے ملینز میں فالوور ہیں، نعوذ باللہ، مسلمان بچی، اس کے فالوورز ملینز میں ہیں، شرم نہیں آتی باپ کو؟ اور آج فالوورز ہوں گے، کل چیٹنگ چیٹنگ ہوگی، پرسوں بھاگ جائے گی۔ اللہ کے بندو، اپنے بچوں پر نظر رکھو، اسی لیے اپنے بچوں کو آخرت کا خوف دلاؤ، اور سب سے بڑی بات، بچوں کی تربیت کے سلسلے میں دعا کا سہارا لینا نہ بھولو، دعا کا سہارا لینا بھولو۔ دعا بہت بڑی چیز ہے، ماں باپ کی دعا اولاد کے مستقبل کو سنوار دیتی ہے، اور یوں کہو ماں باپ کا سب سے بہترین تحفہ اپنی اولاد کے لیے دعا ہے۔ دعائیں کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بتاؤں، صحیح الجامع کی حدیث ہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث دعوات مستجابات، تین دعائیں ایسی ہیں جن کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ آگے اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا شک فیہن، کوئی شک نہیں ہے وہ دعائیں قبول ہو کر رہیں گی۔ تین دعائیں، کون ہے جی وہ تین شخص؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلا شخص کون ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا دعوت المظلوم، مظلوم کی دعا قبول ہو کر رہے گی۔ دعوت المسافر، مسافر کی دعا قبول ہو کر کے رہے گی۔ دعوت الوالدی لولدی، ماں باپ کی دعا اپنے بچوں کے حق میں قبول ہو کر رہے گی۔ ماں باپ دعا کرتے رہیں۔ اور ایک بات بتاؤں میرے عزیز ساتھیوں، ماں باپ دعا کب کرتے ہیں بچوں کے لیے؟ جب بچہ نافرمان ہو جاتا ہے، جب بچہ باغی ہو جاتا ہے، جب بچہ ماں باپ کی بات نہیں مانتا، جب بچہ گھر سے بھاگ جاتا ہے، جب اللہ سے دعا کرتے رہتے ہیں اللہ میرے بچے کو سدھار دے، اللہ میرے بچے کو ہدایت دے۔ نہیں، یہ غلط ہے۔ بچوں کے لیے ماں باپ دعا کب سے کریں؟ ان کی خیر کے لیے، بھلائی کے لیے کب سے دعا کرنا ہے؟ بچوں کے پیدا ہونے سے پہلے سے کرنا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ سے دعا کر رہے ہیں، کیا دعا کرتے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیا ہے جی؟ کیا دعا ہے بولو؟ کیا دعا؟ ربی حبلی من الصالحین۔ ابراہیم علیہ السلام کیا دعا کر؟ اے اللہ مجھے اولاد دے، نہیں بولے، کیا بولے؟ اللہ مجھے اولاد دے لیکن نیک اولاد دے۔ ابھی بچہ پیدا نہیں ہوا ہے، پیدا ہونے سے پہلے دعا چل رہی ہے، اللہ مجھے اولاد دے، نیک اولاد دے۔ بچے پیدا ہونے سے پہلے بچوں کی تربیت کے لیے دعائیں کرتے رہنا ہے۔ اور پھر دوسرا اسٹیپ کہاں آتا ہے؟ جب میاں بیوی ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، اس وقت شریعت نے جو دعا سکھلائی ہے، کتنوں کو یاد ہے جی؟ میاں بیوی جب ہم بستری کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات قائم کرتے ہیں، جب دعا کرنا ہے بچوں کے لیے دعا کرنا، کتنوں کی یاد ہے؟ بتاؤ جی یہ دعا۔ شادی تو سب کرتے ہیں، ازدواجی تعلقات سب قائم کرتے ہیں، لیکن دعا پڑھتے کیا؟ کتنی پیاری دعا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا بسم اللہ اللہم، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اتنی سی دعا ہے، اے اللہ تو مجھے شیطان کے شر سے بچا، میری بیوی کو شیطان کے شر سے بچا، اے اللہ ہم دونوں سے جو اولاد ہونے والی ہے اللہ اس اولاد کو شیطان کے شر سے بچا۔ کتنی پیاری دعا ہے، یعنی اس پہ بھی دعا کرنا ہے۔ اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں، اور اہل ایمان کے حق میں قرآن حکیم نے بڑی پیاری دعا سکھلائی ہے، بڑی پیاری دعا سکھلائی۔ ہم میں سے ہر آدمی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے، یہ ہر آدمی کو یہ دعا یاد ہونی چاہیے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کا گھر پرسکون ہو، آپ کا گھر پر اطمینان ہو، اللہ آپ کے گھر پر رحمتیں نازل فرمائے، برکتیں نازل فرمائے، آپ کے گھر میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو، تو یہ دعا ہر نماز کے بعد پڑھتے رہو، صبح شام پڑھتے رہو۔ اہل ایمان کے حق میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی پیاری دعا سکھلائی، والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ کہتے ہیں دعا اس کے معنی کیا ہے؟ اے اللہ ہماری بیویوں کو اور ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اے اللہ ہمارے بیویوں کو، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ بیوی ایسی ہو اسے دیکھوں تو اللہ دل کو سکون ملے، بچے ایسے ہو کہ اللہ انہیں دیکھوں تو راحت ملے،
اور اللہ میرے سارے فیملی ممبرز کو تو متقی بنا دے، اور میں گھر کا بڑا ہونے کے ناطے، ہیڈ ہونے کے ناطے مجھے متقیوں کا امام بنا دے۔ یہ دعا ہر آدمی کو ہونا چاہیے۔ اور آخر میں ایک بات بتاؤں میرے عزیز ساتھیوں، اکثر ماں باپ ہوتے ہیں، جہاں پر ماں باپ بچوں کے لیے دعا کرنا ہے وہیں پر ماں باپ کے لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں بد دعا بھی نہ کرے۔ اکثر ماں باپ کیا کرتے ہیں، غصے میں آ کر کے بچوں کو بد دعائیں کرتے ہیں، تو ہاڑوں کو جا، تو برباد ہو جائے، تو تباہ ہو جائے، تیرے بزنس تباہ ہو جائے، بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی اموالکم، تم اپنے آپ پر ملامت مت کرو، اپنے آپ کو لعن و طعن نہ کرو۔ اور پھر اللہ کے نبی نے کہا اپنے بچوں پر لعن و طعن مت کرو، بچوں کو کبھی بد دعائیں مت دو۔ جیسے ماں باپ کی دعا بچوں کے حق میں قبول ہو کر رہے گی، ایسے ہی ماں باپ کی بد دعا بھی دن اور رات میں ایک گھڑی ایسی اللہ نے بنایا ہے، ایسی بنایا ہے جس گھڑی میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اگر آپ اس گھڑی میں اپنے بچوں کو بد دعا کر دیجئے، وہ دعا قبول ہو گئی، بد دعا قبول ہو جائے گی، تو پھر آپ اپنے بچوں کی تباہی اور بربادی کے آپ سبب بنیں گے۔ بچوں کو کبھی بد دعا نہیں دینا، کبھی پیار، کبھی بھی بد دعا نہیں دینا۔ ہمیشہ جب بھی بچے شرارت کریں انہیں دعا دیتے رہو، اللہ تجھے ہدایت دے، اللہ تجھ پر رحم فرمائے، اللہ تیرا نصیب اچھا بنائے، اللہ تیرا مستقبل سنوار دے۔ ایسے ہمیشہ بچوں کے حق میں دعا کرتے ہی رہنا ہے، تب جا کر کے بچوں کی تربیت ہوگی۔ الغرض باتیں بہت ہیں لیکن وقت زیادہ لے چکا ہوں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو، اللہ ہم تمام جن کے بھی ابھی شادیاں نہیں ہوئی ہیں، اللہ انہیں ان کے نصیب کا جوڑا نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے نکاح کرنے میں آسانیاں عطا فرمائے، اللہ ان کی جلد سے جلد شادیاں عطا فرمائے، اور جن کے بھی گھر اولاد ہیں اللہ ان کے اولاد کو نیک بنائے، صالح بنائے، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، اور آخرت میں اور صدقے جاریہ بنائے، اور جہنم سے بچنے کا ذریعہ بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروا واتوبوا الیہ انہ هو الغفور الرحیم۔